پہلے تو بحیثیت لائر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو وکلا کی طرف سے آج احتجاج کیا گیا، اس کو بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار وغیرہ نے انڈورس نہیں کیا، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ انفرادی طور پر وکلا کا احتجاج تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بعد میں وہ اونرشپ لی جا سکتی ہے ان تنظیموں کی طرف سے؟ دیکھیں، فی الحال تو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وکلا میں ایک طرح سے ڈویژن ہے. کچھ مخالفت کرتے ہیں، کچھ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور فی الحال جو آج نظر آیا وہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، جیسا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو گئی جو وکلا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور بار کونسل ہو گئی، وہ اس کی حمایت نہیں کرتے اس تحریک کی، اور ان کا شاید موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ درست ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعداد جو لائرز کی ہے اس کی مخالفت میں وہ کوئی کم ہے. تعداد بہت بڑی ہے. بے شک وکلا تنظیمیں فی الحال ساری کی ساری ساتھ نہ ہوں، لیکن بہت ساری بار ایسوسیشنز ہیں مختلف، جو چھوٹی بھی جن کو آپ بار لیول پہ کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک بڑھ جائے. آج تو اتنا زیادہ نہیں کرنے دیا حکومت نے، لیکن آگے چل کے یہ آگے بڑھ سکتی ہے. میرا موقف پرسنل بڑا سمپل تھا. آج میں JCP میں شامل ہوئے تھے ہم، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں پوری طرح شمولیت کریں گے اور اپنا بیان کریں گے. میں نے خط بھی لکھا تھا جو شاید آپ نے پڑھا ہو. جی بالکل. یہ موقف اختیار کیا تھا کہ، اور بڑا ریزنیبل میری لحاظ سے موقف تھا. وہ یہ تھا کہ چونکہ سینیورٹی کا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کی سینیورٹی کا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے، اور اس میں ایک طرح سے ڈسپیوٹ ہے. ایک 4 ججز سپریم کورٹ کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کا پہلے فیصلہ ہو جائے کہ سینئر کون ہے، تاکہ ہم پہ جب JCP کے طور پہ بیٹھیں تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں کہ کس کو سپریم کورٹ میں لے کے آنا ہے اور کس کو چیف جسٹس بنانا ہے. لیکن وہ آج نہیں مانی گئی بات ہماری، تو اس لیے ہمیں پھر اس پروسیڈنگ سے ایک طرح سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا پڑا، اور ہم پروسیڈنگ میں پھر ہم نہیں بیٹھے. تو یہ ایک عجیب و غریب سا ماحول بن گیا ہے، جس میں آپ کی سینیورٹی کا معاملہ ابھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوا، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو لے کے آنا ہے، کس کو نہیں لانا. اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پوسٹ ہے وہ خالی ہو گئی ہے، اور اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ فیصلہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کس کو چیف جسٹس بنانا ہے، کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے. تو امید یہ ہے اب مجھے کہ چلیں آج تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن آگے جا کے جو چیف جسٹس کی پوسٹ کا باری آئے گی تو اس سے پہلے سینیورٹی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اچھا، لیکن علی ظفر صاحب سر، یہ اب جو خود 2 ججز نے بھی سپریم کورٹ کے خط لکھا، اسی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آپ نے بھی خط لکھا، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے پھر کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سر پہلے یہ ان درخواستوں کے حوالے سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ فیصلہ اگر آ جاتا اور اس کے بعد یہ اجلاس بلا لیا جاتا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی کہ حکومت تو چلیں ایک طرف موقف رکھتی ہے لیکن عدلیہ بھی عجلت میں اس قسم کے فیصلے کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں کہ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، وہ تو جو آئین ہے، جو ان کا اختیار ہے JCP کا، وہ اس طرح اس کے پروسیس کے تحت چل رہے ہیں. کچھ جج صاحبان کا خیال ہے کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ امپریشن ملے گا. یہ خط میں لکھا ہے انہوں نے 4 ججز نے کہ امپریشن یہ ملے گا کہ جس طرح سپریم کورٹ میں پیکنگ کی جا رہی ہے. لیکن میرا موقف وہ تو ان کا موقف ہے. میرا موقف تو یہ ہے کہ آپ پہلے سینیورٹی کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد پھر مزید آگے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ تو نیکسٹ آئے گا، لیکن پہلے سینیورٹی کا کریں، وہ سب سے اہم ہے. لیکن فی الحال پوزیشن آج کے دن تو یہ ہو گئی کہ سپریم کورٹ میں جو بنانا تھا انہوں نے جج صاحبان کو، وہ 6 کو بنا لیا ہے، اور 2 جو ہیں ابھی رہ گئے ہیں، جو اس کا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کرنا تھا پروموٹ یا ان کو پوائنٹ، وہ نہیں کیا. ٹھیک.
اچھا اب سر ایک اور مسئلہ جس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے کہ یہ بھی تو کہا جا رہا تھا، اب جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے حوالہ دیا، وہاں کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پروموٹ ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جب جسٹس ڈوگر کو ان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ سینیورٹی میں لایا گیا ہے، جو سینیورٹی لسٹ آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نئے حلف کے تحت آئیں گے تو ان کی سینیورٹی جو ہے وہ نہیں سٹینڈ کرتی ہے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیونکہ وکلا کی طرف سے اور ان کی تنظیموں کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ وہ پھر ان کی سینیورٹی میں کچھ تبدیلی یا وہ نیا حلف اٹھائیں گے، اس قسم کی بات کی جا رہی تھی. جی میں ایکسپلین کرتا ہوں بڑا بریفلی جی کہ جب آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ہمارا ایک آرٹیکل 200 ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے جس جج کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو جب ایک جج اجازت دے دے کہ ہاں مجھے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں، تو نئے کورٹ میں جب وہ آتے ہیں تو ادھر فریش اوتھ لینی پڑتی ہے ان کو، اور ان کی سینیورٹی پھر اس دن سے طے ہوتی ہے اس ہائی کورٹ میں، جس ہائی کورٹ میں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، جس دن سے انہوں نے اوتھ لی ہے. اب مثلاً اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوتھ جو ہے اس کا طریقہ کار اور کسی اور ہائی کورٹ کی اوتھ کا طریقہ کار بھی مختلف ہے. مثلاً جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ پریزیڈنٹ سے اوتھ لیتے ہیں، اور جو پروونشل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ گورنر سے لیتے ہیں. تو یقینی طور پہ آپ کو جو اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں چاہے کسی بھی کورٹ سے ہوں، تو آپ کو ایک نئی اوتھ لینی پڑے گی جو کہ آپ فیڈرل کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوتھ ہوگی، اور اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں اب ہائی کورٹ کا حصہ بن گیا ہوں. تو آپ کی جو سینیورٹی ہے وہ اسی اوتھ سے ہوگی. ورنہ یہ ہوگا کہ جو 13ویں نمبر پہ تھے ہائی کورٹ میں، مثلاً لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نمبر 1 ہو جائیں. تو یہ ایک بڑی انوملی ہے اور ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے قانون میں، جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو درست صرف اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ آ جائے، ایک عدالتی فیصلہ آ جائے جس میں فیصلہ ہو جائے کہ کس طرح ٹرانسفرز ہوتے ہیں اور سینیورٹی کا کیا پرنسپل ہے. تو سارے اس کو مان لیں گے، پھر وکلا بھی مان لیں گے اور کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کنٹروورسی کلیئر کریں کہ بغیر آپ کاروائی آگے چلاتے رہیں گے تو پھر شکایات بھی بڑھیں گی اور گھبراہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور پھر احتجاج بھی ہوگا. درست.